فصل فی فضل زیارت القبور، زیارت قبور کی فضیلت کا بیان۔ آج انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کا اذن دے دیا گیا ہے، سو اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو اور بیہودہ باتیں مت کیا کرو۔ ابھی جو حدیث مبارکہ ہے یہ بہت سے محدثین، امام نسائی نے کتاب الجنائز میں، امام مالک نے موطا میں، امام شافعی کی المسند میں، امام حاکم کی المستدرک میں یہ حدیث تقریباً کئی محدثین نے اس کو روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اس میں اجازت دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ تو دیکھیے اب یہ دو حدیثیں ہیں اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں، اس میں ہر حدیث لائق اتباع نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں ہر حدیث پر عمل کروں گا تو یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو عجیب سی صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ محدثین فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں حدیثوں کو چھانٹ کر، حدیثوں پر تحقیق کر کر یہ بتائیں کہ کن احادیث پر عمل کرنا ہے اور کن احادیث پر عمل نہیں کرنا۔ اب حدیثوں میں مثال کے طور پر وہ حدیثیں جو گڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ علماء اس کو علیحدہ کریں گے، لیکن وہ صحیح احادیث کا مجموعہ جو صحیح احادیث شمار ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی کچھ پر عمل کرنا اور کچھ پر نہیں کرنا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ سنیے، کئی حدیثیں، بعض حدیثوں کو منسوخ کرتی ہیں، یہ نسخ ہے حدیثوں کا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت مت کرنا، یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن اس صحیح حدیث نے اس صحیح حدیث کو منسوخ کر دیا کیونکہ یہ بعد میں ارشاد کی بیان کی گئی، اس کا حکم پہلے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں منع کیا تھا اور اب کیوں اجازت دے رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے مشرکین اپنے مردوں کو نہ جلایا کرتے تھے، نہ پہاڑوں سے پھینکا کرتے تھے، بلکہ مشرکین قبریں بنایا کرتے تھے، دفن کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں بھی قبرستان موجود تھا اور مدینہ میں بھی قبرستان موجود تھا۔ تو جب اسلام کی دعوت عام ہوئی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ اپنے کافر رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے مت جانا دعا کرنے، کہ کہیں قبرستان چلے جاؤ، کوئی اپنی ماں کے لیے دعا کرنے چلا جائے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، میرے والدین کفر میں مرے، چلو میں اللہ سے دعا کروں کہ ان کو معاف کر دے۔ تو آپ نے ممانعت فرما دی کہ قبرستان کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن جب پھر مسلمانوں کی اموات ہوئیں، مسلمانوں کے علیحدہ سے قبرستان بنے اور ان قبروں کو ختم کر دیا گیا جو مشرکین کی تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی، لیکن اس اجازت دینے میں بھی ایک بڑی خوبصورت حکمت موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ملی ہے۔ یعنی آج مسلمان اگر قبرستان جاتے ہیں تو یہ احسان ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام مسلمانوں پہ کہ ان کے صدقے میں مسلمانوں کو یہ اجازت ملی ہے، ان کے وسیلے سے مسلمانوں کو یہ اجازت ملی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر کی اجازت مل گئی، لہذا اب جمیع مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اجازت مل گئی کہ وہ قبرستان جائیں گے، اور اس کی علت، اس کی وجہ رسول اللہ نے یہ بیان کی کہ چونکہ مجھے میری والدہ کی قبر کے اوپر جانے کی اجازت مل گئی، اب تمہیں بھی اجازت۔
آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں. اب تھوڑا سا والدہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا صرف 23 سال کی عمر میں. بالکل جوان تھے آپ کے والد ماجد. 23 سال کیا ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہے. تجارتی سفر سے واپس آتے ہوئے اپنی سسرال قبیلہ بنو نجار جو مدینہ میں واقع تھا وہیں آپ نے قیام کیا اور کچھ ماہ بیمار رہ کر انتقال ہوا. جس جگہ آپ کا انتقال ہوا اسی ایک گھر میں آپ کی قبر مبارک بنا دی گئی. قافلہ واپس آیا. حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہاں ان کا تو انتقال ہو گیا. بڑی محبت کرتے تھے آپ، ان کے غم میں روتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضور کی ولادت ہوئی یہاں تک کہ حضرت آمنہ اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بمشکل 6 سال تھی، لیکن مدینہ منورہ لے کر گئیں اپنے بیٹے کو اور خود اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے. وہاں گئیں 3 مہینے قیام کیا اور کہتے ہیں کہ اسی قبر کے پاس نہیں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک تھا، وہیں قیام کیا آپ نے. 3 مہینے کے بعد آپ نے پھر سفر کیا اور مکہ اور مدینہ کے راستے میں مقام ابوا پر آپ کی حالت خراب ہوئی، طبیعت بگڑی اور اسی عالم میں آپ نے پردہ فرمایا. ایک 6 سال کا چھوٹا سا بچہ، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں دور دور تک. اس کی ماں اسی کے سامنے دم توڑتی ہے اور اس کی مدد کے لیے صرف ایک عورت حضرت ام ایمن. آپ اندازہ تو لگائیے کہ اس ننھے ہاتھوں نے اپنی ماں کی قبر کیسے کھودی ہوگی. وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، قبر کس نے کھودی ہوگی، کس نے وہاں پر اس قبر کو بند کیا ہوگا؟ ایک عورت اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ واقعی قبر ہوئی، آپ نے بنائی، اس کے بعد مدینہ تشریف مکہ تشریف لے آئے. وقت گزرا، اعلان نبوت کیا، مدینہ تشریف لے گئے. نبی کی حیثیت سے جب مکہ تشریف لا رہے تھے تو اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور پھر یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے آپ کی والدہ ماجدہ کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ تم بھی اپنے والدین، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جاؤ. اب اس کے آخری حدیث کے الفاظ ہیں کہ بےہودہ باتیں مت کیا کرو. مشرکین کے عجیب و غریب عقائد سے قبرستان جا کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کیا کرتے تھے. ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قبرستان کیوں جانا ہے تمہیں؟ قبرستان اس لیے جانا ہے تاکہ مرنے کا خیال تازہ ہو جائے، آخرت کا خوف عیاں ہو جائے اور یہ جان لو کہ جب قبرستان جاؤ تو وہاں سے عبرت لے کر آؤ کہ بالآخر اصل ٹھکانہ یہی ہے جہاں ہم سب کو پہنچنا ہے. کوئی یہاں پہ بچنے والا نہیں ہے، کسی کو بھی مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بچے گا. بالآخر سب کی آخری آرام گاہ یہی ہے. دیکھیے انسان جو ہے نا وہ بڑی لمبی لمبی امیدوں میں وقت گزارنے والا ہے. آپ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر انسان غفلت میں. حدیث کے الفاظ ہیں اکثر انسان غفلت میں. 2 نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ غفلت میں. کون سی نعمتیں 2؟ ایک صحت، دوسری فراغت. ان 2 نعمتوں کو دیکھیں. مثال کے طور پر آج کوئی نوجوان ہے، تندرست ہے، بڑا وزن اٹھا رہا ہے، بھاگ بھاگ کر زینے پہ چڑھ جاتا ہے، چھت پہ چڑھ جاتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے، کئی کئی گھنٹے کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی 1 منٹ کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے. یہ غفلت ہے. سوچتا بھی نہیں آج طاقت ہے، آج کوئی بیماری نہیں، کئی گھنٹے کھڑا ہو جاتا ہوں جناب، میں تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر پورے دن بھوکا بھی رہوں. سوچتا بھی نہیں کہ کل ایسا وقت نہ آ جائے کہ 1 گھنٹے بھوکے رہو گے تو غش کھا کے گر پڑو گے. اسی طرح فراغت، پورا دن سو رہے ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. شیطان کے بہکانے کا میں طریقہ بتاؤں، طریقہ کیا ہے؟ شیطان کبھی یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ نماز ہی نہیں پڑھوں گا کبھی زندگی میں. کبھی آیا کسی کو یہ وسوسہ کہ نہیں جناب کبھی نماز نہیں پڑھوں گا؟ اتنے سب میں بھی بیٹھا ہوں. کوئی کبھی یہ خیال آیا کہ زندگی بھر حج ہی نہیں کروں گا؟ نہیں. کسی گناہگار سے پوچھ لیں، کہے گا نہیں، یہ خیال تو نہیں آتا.
کبھی حج ہی نہیں کروں گا، کبھی روزے نہیں، یہ نہیں. شیطان کو پتہ ہے اس وسوسے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، نماز کا انکار ہی نہیں کرے گا. یہ حج کا انکاری تو کیوں محنت کروں، کیوں ٹائم ضائع کروں. ہاں وہ کیا کرتا ہے، غفلت میں مبتلا کرتا ہے. ابھی نہیں، رک کر، کل پرسوں، ابھی تو صحت ہے، پھر کبھی صحیح. تہجد کے لیے ٹائم لگا کر لیٹے، 3 بجے آنکھ کھلے، یار ابھی تو بہت تھکا ہوں، ابھی تو لوگ کل سے دیکھیں گے تاج، پھر سو گئے. غفلت میں ڈالتا ہے یہ. تو یاد رکھیے